الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اس دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت نہ تخت و تاج ہے، نہ بادشاہت، سلطنت اور حکومت ہے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی نہ کسی ملک کا وزیر اعظم یا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا، نہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہونا ہے، نہ کسی شہر کا کمشنر یا کلیکٹر بن جانا ہے، اور نہ ہی اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت مندی، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو جانا اور سب سے کامیاب بزنس مین بن جانا ہے، بلکہ اس دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے. کہو بے شک. اور اس دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی اور سب سے بڑی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی ایک سچا پکا مسلمان بننا اور صحیح معنوں میں ایمان والا ہونا ہے. یہ بات اپنے دل و دماغ کے کونے کونے میں بٹھا لیجئے. اپنے بچوں بچیوں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیجیے. ایمان کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کے تعلق سے پچھلی 2-3 جمعہ پہلے ہم نے کچھ گفتگو سنی تھی. اس کے بالمقابل اس دنیا کی سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کفر و شرک ہو. ایمان کے بارے میں فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جس نے ساری بریہ پیدا کی، ساری مخلوق جس خدا نے بنائی، وہی خدا یہ اعلان کر رہا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. میں نے سب پیدا کیا ہے، ساری مخلوق اور ساری کائنات میں نے بنائی ہے. میں جانتا ہوں کہ کون سب سے بہتر ہے. وہ بتا رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کرتے ہیں، وہی خیر البریہ ہے، وہی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں. اور دوسری طرف ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. کافر و مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہ شر البریہ ہے، سب سے بدترین لوگ ہیں. سب سے بڑی بدنصیبی اور سب سے بڑی ناکامی کفر و شرک والا ہونا ہے. انہ لا یفلح الکافرون. اور اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ
کہ آدمی ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہو، اللہ رسول کو جانتا ہو، اس کی گواہی دیتا ہو، اس کے بعد پھر مرتد بن جائے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ یہ اس سے بھی بڑی بدنصیبی ہے۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ اللہ ایسے بدنصیبوں کو کیسے ہدایت عطا فرمائیں گے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا بعد ایمان کے بعد میں مسلمان تھے، ایمان والا تھا، لیکن ایمان کے بعد ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات کی گواہی دے چکا تھا کہ پیغمبر برحق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا تھا، گواہی دے چکا تھا۔ وجاءہم البینات، اور بالکل واضح دلیلیں اور نشانیاں اس کے پاس آ چکی تھی، ساری چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہو چکی تھی، اس بات کو مان چکا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دین ہی نہیں، تبھی تو قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں پھر کفر اختیار کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بدنصیبوں کو، ایسے بدقسمتوں کو، ایسے محروموں کو اللہ کیسے ہدایت دیں گے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے بے توفیقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا جو خود اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارے۔ اور ان کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دنیا بھی تباہ، عقبہ بھی تباہ۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والملائکہ، تمام فرشتوں کی اس پر لعنت پڑی ہے، والناس اجمعین، اور سب انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہوگی، اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہ لعنت ان سے دور نہیں ہوگی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ لعنت کا لازمی نتیجہ جہنم ہے، اس کا مطلب یہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں۔ ہاں قرآن نے تیسرے پارے کے بالکل آخری صفحے پر یہ بھی صراحت فرمائی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ اگر پھر بھی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، کفر و شرک سے باز آ جائے، تو پھر اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن جب تک کہ موت سامنے نہ آ جائے۔ اگر موت سامنے آ گئے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار۔ اب توبہ قبول نہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جو غرغرہ موت کا آخری جو سانس لیتا ہے، موت کے جب آسان نظر آ گئے تب ایمان لائے، جیسے فرعون لایا تھا، اس سے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ قبول ہے۔ اس سے پہلے اگر سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، دل سے توبہ کر لے، دل سے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹا، منافقانہ طور سے نہیں، دل سے اسلام کی طرف لوٹ آئے، ایمان قبول کر لے، تو پھر اللہ قبول فرما لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ورنہ اگر کفر و شرک پر مرا تو قرآن یہ کہتا ہے لن تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر وہ کائنات اور پوری دنیا بھر کر سونا لے کر بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں تن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، دنیا بھر سونا تو کہاں سے لے کر جا پائے گا۔ لیکن بالفرض ایمان کی اہمیت بتلا رہے ہیں، کفر کی
مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ کفر شرک اتنی بدترین چیز ہے کہ اگر قیامت کے دن آدمی دنیا بھر کر سونا لے کر آئے اور یہ چاہے کہ فدیے کے طور پر یہ دے دوں اور بچ جاؤں قیامت کے دن، اللہ فرماتے قبول نہیں کیا جائے گا، وما لهم من ناصرین، اور ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی جو کچھ بھی دنیا میں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارتداد کے بارے میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ایمان کے بعد کفر شرک اختیار کر لے، مرتد بن جائے اور اسی حال پر وہ مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس سے پہلے دنیاوی زندگی میں وہ چاہے جتنے ہی اچھے اور نیک کام کرتا ہو، جتنی ہی نمازیں پڑھی ہو، روزے رکھے ہو، حج عمرے کیے ہو، چیریٹی کے کام کیے ہو، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اس نے غریبوں کی مدد میں دیے ہو، سب بیکار، حبطت اعمالہم فی الدنیا، سارے کے سارے اس کا اعمال بیکار ہو گئے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر کوئی کام نہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر جلنا پڑے گا۔ ایمان کے بعد ایمان سے مرتد ہو جانا، کفر و شرک اختیار کر لینا، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے فتنوں سے ہمیں ڈرایا ہے، چوکنا کیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طرح ہمدردی اور خیر خواہی میں کسی چیز سے ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے زیادہ خیر خواہی سے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اور ہمارے آقا کوئی نجومی نہیں تھے کہ ہاتھ دیکھ کر آگے کی باتیں بتا دے، بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی وہ آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی میں بتائی۔ صحیح مسلم کی بالکل صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے بہت چوکنا کرنے والی بات ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال، اعمال میں سبقت کرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، جلدی کرو۔ فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنوں کے آنے سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات بالکل چھا جاتی ہے اور جیسے پتہ بھی نہیں چلتا اندھیری رات میں کیا کہاں سے کیا ہوا، ایسے فتنے آئیں گے کہ اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کر لو، نیک اعمال کر لو، اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کر لو، اور جب ایسے فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ بڑی چوکن نہ کرنے والی اور بہت زیادہ ڈرانے والی اور بہت اپنے ایمان کی فکر کی طرف توجہ دلانے والی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کے بالکل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، شام کے وقت ایمان والا ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احوال کے آنے سے پہلے ہمیں چوکنا فرمایا کہ اعمال کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ اس وقت یہ بھی ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یبیع دینہ، آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج دیکھیں یہی ہو رہا ہے، یا تو ڈر اور دھمکی یا تو لالچ، یہی دو چیزوں سے آدمی کو عام طور سے ایمان سے پھیرا جاتا ہے، ایمان سے مرتد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ اور ڈر کے تعلق سے حضرت معاذ کو جو نصیحت فرمائی تھی وہ ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت، کہ کبھی کفر شرک مت کرنا، کبھی ایمان نہ چھوڑنا، کبھی مرتد ہونے کا تصور بھی نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، کتنی ہی بڑی دھمکی دے دی جائے، لیکن اگر آدمی اپنے اندر ایمان کی طاقت مضبوط بنا کر رکھے گا تو انشاءاللہ کوئی ڈر اور کوئی خوف اس کو ایمان سے نہیں پھیر سکے گا۔
صحابہ کرام کے واقعات کو یاد کیجیے، اللہ کے جو خوش نصیب لوگ بندے گزرے ہیں ان کے واقعات کو ذہن میں لائیے۔ گرم گرم تیل کی دیگ بالکل جلائی ہوئی ہے اور تیل بالکل تپایا گیا اور ان کو دھمکایا گیا کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو جلا دیا جائے گا۔ اور اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ بروج کی تفسیر میں بھی آپ نے سنا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، یہ سارے واقعات کہ آگ بالکل جلائی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو دہک کی آگ میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ ایمان نہیں چھوڑا، کتنے ہی خوف اور کتنا ہی ڈرایا دھمکایا جائے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری طرف لالچ، آج زیادہ تر یہ لالچ کا معاملہ ہے۔ اچھی نوکری کی لالچ دی جاتی ہے، اچھے لڑکوں سے شادی بیاہ کی لالچ دی جاتی ہے، اور سلم ایریاز میں جو غریب علاقے ہیں وہاں چند پیسوں کی لالچ دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ یوں فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چند ٹکوں کی کیا حیثیت ہے ایمان کے مقابلے میں؟ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ساری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت ایمان کے مقابلے میں پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اب ساری دنیا میں یہ ماحول پھیل رہا ہے اور خاص طور سے ہماری بچیاں، نئی نسلیں ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے بقول ان کی زبانی وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو سروے کرایا اور سپریم کورٹ کے ایک وکیل کے ذریعے سے معلومات حاصل کرائی گئی، تو ان کے مشورے کے مطابق جو ہر ضلع میں میرج رجسٹریشن کی جو کورٹ ہوا کرتی ہے وہاں سے جو آنکڑے معلوم کیے، تو حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ سارے آنکڑے جب ٹوٹل کیے گئے تو پتہ چلا کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں پورے ملک میں مرتد ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ارتداد غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے عرضی دائر کر دی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری اور آپ ہی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، یہ امت ہی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اور ان کی فکر کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ ہی کی ہے۔ ایک تو ہماری غفلت، ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی اور ہماری وہ نیند کہ جس سے ہم جاگنے ہی کو تیار نہیں ہیں، اس کا بھی بڑا دخل ہے، اور دوسری طرف غیروں کی طرف سے بھرپور سازشیں رچی جاتی ہیں۔ لو جہاد کے نام سے الجھایا گیا جبکہ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ نام دے کر ان کے نوجوانوں کو انتقامی جذبے کے طور پر کھڑا کیا گیا، اور ان کو لالچ دے کر، نوکری کی لالچ دے کر، پیسوں کی لالچ دے کر، مکانات کی لالچ دے کر ہماری نوجوان لڑکیوں کے پیچھے لگا دیا۔ یہ حالات سارے ہمارے سامنے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کرنا ہمیں یہ ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے جو شروع میں جملہ عرض کیا، اس دنیا کی سب سے عظیم دولت ایمان ہے، اور اس دنیا کے سب سے بڑی بدنصیبی کفر و شرک ہے، اور اس سے بڑی بدنصیبی ایمان کے بعد کفر و شرک اختیار کر لینا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے، اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی ہے، ان کو سکھانا ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے، لیکن اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا تو تم سراسر ناکام ہی ناکام ہو۔ اور اگر تم جھوپڑے میں رہو گے کسی مسلمان دیندار نوجوان کے ساتھ، لیکن اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خود ہمارا یہ رجحان بننا چاہیے، ہم صرف پیسوں کو نہ دیکھیں، دینداری کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے ویسے ہی 1450 سال پہلے فرما دی کہ تنکح المرأۃ لأربع، اور پھر اخیر میں فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دینداری کو دیکھو۔ یہ سب سے پہلے ہمارا ذہن اور ہمارا مزاج بنانا پڑے گا، پھر جا کر ہماری بچے اور بچیوں کا ذہن اس طرح کے بنے گا۔ سب سے پہلے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کے مقابلے میں کفر و شرک سب سے گھٹیا اور سب سے بدترین چیز ہے، اور اللہ کی نگاہوں میں، دنیا بنانے والے کی نگاہوں میں سب سے بدترین جرم اور گناہ ہے۔ پھر نمبر 2 پر اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانا ہے۔ بچہ اور بچہ زیادہ وقت اپنے گھروں میں رہتی ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں کم وقت بتاتی ہیں، زیادہ وقت گھر میں بتاتے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ وقت گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بتائیں، نہ کہ دوستوں کے ساتھ۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، اور گھروں میں دینداری والا ماحول بنانا چاہیے، گھروں میں دین کی تعلیم کرنی چاہیے، دینی کتابوں کی علماء کرام سے پوچھ کر دینی کتابوں کی تعلیم کریں۔
اس کا ایک ماحول اور مزاج بنے گا، اس کا ایک فائدہ آپ خود محسوس کریں گے۔ ہم خود یہ نہیں چاہتے ہماری نسلوں میں یہ ساری چیزیں پھر نہیں آئے گی، محنت کرنی پڑے گی، بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے وہ ہمارے نئی نسلوں کے ایمان کو لوٹنے اور چھیننے کے لیے بھرپور سازشیں اور کوششیں کرتے ہیں، ہم اس کی آدھی کوشش بھی نہیں کرتے ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول بنائے، گھروں میں دینی کتابوں کی تعلیم کرے، اس سے بھی انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا۔ اس کے بعد نمبر 3، اسکولوں اور کالجوں میں ہماری بچیاں کہاں جاتی ہیں، کون سی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی ہیں، اس کی طرف بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پہلے سے علماء کرام نے مخلوط تعلیم جو کو ایجوکیشن ہے اس کی مخالفت کی تھی، اس سے امت کو روکا تھا کہ یہ بچے اور بچیاں ساتھ میں مل کر پڑھتی ہیں، اس کے برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آئی، لوگوں نے اسے ہضم نہیں کیا، لیکن آج آپ اگر غور کریں تو یہ سارا جو فتنہ آگے بڑھ رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں یہی چیز نظر آئے گی۔ ظاہر ہے وہ ساتھ میں پڑھیں گے پورا سال اور کئی سال تک لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں گے اور پھر آگے چل کر جاب ساتھ میں کریں گے، تو اس کے نتیجے تو سامنے آنے ہی والے ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت علماء کرام برسوں سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ مسلم اسکولوں کے قیام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مسلم اسکولوں اور کالجوں کو قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ قائم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری امت کی خاصی تعداد بچیاں اور ارتداد کے لہر سے بچ جائے گی، تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور آگے چل کر پھر نمبر 4 پر ان کی دوستیاں کن لوگوں سے ہو، اسکولوں اور کالجوں میں ان کو یوں ہی چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے رکھنے جائے، ان کو لینے جائے، اور ٹیوشن کے نام سے اور پڑھائی کے نام سے کسی اور کے یہاں جانے آنے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ غرض یہ کہ ان پر پوری نگرانی کی جائے، کڑی نظر رکھی جائے۔ آج کے ماحول میں بہت زیادہ پیار دیجیے، محبت سے پیش آئیے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ڈھیل دینے کی وجہ سے اور ہمارے بے جا بھروسے کی وجہ سے بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ بہرحال یہ ایک عنوان ہے، یہ ایک موضوع ہے جس پر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری نئی نسلوں کی حفاظت فرمائے، کفر و شرک کی شناعت اور مذمت اور اس کی برائی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ایمان کی محبت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔